حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، جس مال کو حضرت ابو بکر نے قبول نہیں فرمایا، جس مال کو اللہ کے نبی لینا پسند نہیں فرمایا، جس مال کو حضرت ابو بکر صدیق لینا پسند نہیں فرمایا، بھلا وہ زکوٰۃ کا مال میں کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے بھی اس مال کو لینے سے صاف انکار کر دیا، دھتکار دیا، کہا کہ میں زکوٰۃ کی رقم کو نہیں لے سکتا۔ پتہ یہ چلتا ہے بزرگان محترم، ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے، وہ دینے والوں پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، معاف کیجئے گا بزرگان محترم، ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے، آج اس کی تصویر لے رہا ہے، ایک آدمی راشن تقسیم کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر تصویر لے رہا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے ویڈیو گرافی کرتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہے، وہ سارے خاندان والوں کے سامنے بولتا ہوا پھر رہا ہے کہ میں نے فلاں بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دیا ہے، میں نے فلاں بہن کو راشن کی کٹ پہنچایا ہے، میں نے فلاں مسجد کو چندہ دیا ہے، میں نے فلاں مدرسے کو زکوٰۃ کی رقم دیا ہے۔ تو ہے ایسے مالداروں پر میں صاف کہنا چاہتا ہوں، کبھی یہ غور کر لیتا کہ جو مال تیرے پاس آیا ہوا ہے یہ دینے والا اللہ ہے۔ گھمنڈ کرے گا تو مال اللہ لے لیں گے، تکبر کرے گا تو تیرا مال اللہ لے لے گا۔ وہ کیسے لے گا؟ ایک سیکنڈ کے جھٹکے میں ایک چھوٹی سی بیماری آئے گی، لاکھوں کے روپے اسپتال میں لگ جائیں گے۔ نہیں بزرگان محترم، ہماری قوم کے لوگوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ مالداروں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کے لیے، ان مالداروں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تصویر کشی کرتے ہوئے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام میں ڈالتے ہیں اور لوگوں سے عزت چاہتے ہیں۔ ایسے مال کو خدا را اللہ کے راستے میں خرچ مت کیجیے گا، اللہ کو ایسے مالداروں کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ صاحب کا واقعہ رکھا، زکوٰۃ کی رقم لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا۔ عمر فاروق کے پاس زکوٰۃ کی رقم لے کر کے آئے، حضرت عمر فاروق نے بھی انکار کر دیا۔ کیا پتا کہ اگر میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی پر احسان کریں گے، اگر سارے غریب مل کر، اگر سارے فقراء مل کر، اگر سارے مسکین مل کر یہ طے کر لے کہ کسی مالدار کی زکوٰۃ کی رقم کو ہم قبول نہیں کریں گے، تو ہماری زکوٰۃ کی رقم کو کون لے گا؟ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے بڑے قیمتی ایام اس وقت گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں آج اس وقت دوسرا عشرہ، رحمت کا عشرہ گزر رہا، مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے۔ تو اس جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ چیزیں معلوم کریں گے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مال کون عطا فرماتا ہے، اس کے عنوان پر آج انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بزرگان محترم، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے 4 ارکان رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے ایمان، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے روزہ، اور چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، 5واں رکن ہے حج۔
حج کا تعلق الگ ہے، لیکن یہ چاروں ارکان رمضان المبارک میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہیں ہوتا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم بھی ایمان سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ ایمان کا تعلق ہے دل سے، دل کا تعلق ہے ایمان سے، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 نماز ہے۔ نماز پڑھنا ہر مومن پر فرض ہے، لیکن رمضان کے علاوہ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان میں 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تراویح کی 1 نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے تو رمضان میں 6 نمازیں اس حساب سے ہو گئے۔ رکعتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن ہے روزہ، جو رمضان ہی میں خاص ہوتا ہے، غیر رمضان میں نفل روزے ہوتے ہیں۔ آدمی چاہے تو رکھ لے، نہ چاہے تو نہ رکھے، اس پر کوئی وبال نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے رکھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو روزے کا تعلق رمضان سے ہو گیا، تو اس لیے اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں بطور خاص نیکیاں کمانے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے صدقہ کر کے نیکیوں کو جمع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں دوسروں کو بتائے بغیر، بلکہ دوسرے ہاتھ کو معلوم ہوئے بغیر صدقہ کر کے وہ اپنے آپ کو صدقہ کرنے والوں کی جماعت میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو چوتھا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔ بعض لوگ صرف رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں صرف رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، رمضان کے علاوہ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں بزرگان محترم، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں کوئی مال خرید رہا ہے، یا ذی القعدہ کے مہینے میں مال خرید رہا ہے، کوئی سونا خرید رہا ہے، کوئی چاندی خرید رہا ہے، کوئی بنگلہ خرید رہا ہے، یا کوئی پراپرٹیز خرید رہا ہے، کوئی بھی چیز یا سامان تجارت خرید رہا ہے، اور وہ رمضان سے ہٹ کر کے خرید رہا ہے، گویا کہ رمضان گزرا، رمضان گزرنے کے 20 دن کے بعد کوئی آدمی جا کر 2 لاکھ روپے کا سونا خرید رہا ہے، اب اس کے اوپر صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ جس مہینے میں خریدا ہے اس مہینے کی تاریخ کا حساب لگا کر اسی مہینے میں زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ شوال میں مال خریدا ہے تو اگلے سال شوال کے مہینے ہی میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں جو سونا اور چاندی کو خریدا ہے، ذی القعدہ کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ہی آئندہ سال وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن رمضان میں لوگ کیوں زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو ثواب دوہرا ملے گا، رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو ثواب ڈبل ملے گا، رمضان میں زکوٰۃ دیں گے ایک ثواب کی جگہ دوہرا ثواب ملے گا۔
تو اس وجہ سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. لیکن بزرگان محترم، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال پر سال گزرنے کے بعد اس مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جو زکوٰۃ اپنے مال کی نکال رہا ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، یا اس کے پاس کیش مال رکھا ہوا چاہے بینک میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے الماری میں ہو، چاہے کسی کے پاس بطور امانت کے رکھا ہوا ہو، یہ سب چیزوں پر اگر سال گزر رہا ہے تو سال گزرنے پر اس مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو 1,00,000 روپے میں صرف 2,500 روپے اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، حضرات علماء نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی مالداروں پر، صاحب نصاب پر اگر یہ حکم عائد کر دیتا کہ 1,00,000 روپے میں 97.5، اگر اللہ پاک یہ حکم لگا دیتا کہ 1,00,000 روپے میں 90 پر 7,500 روپے تم زکوٰۃ نکالنا تمہارے اوپر فرض ہے، سارا مال اللہ کے راستے میں نکالنا اور ادا کرنا فرض ہے، صرف 1,00,000 روپے میں 2,500 تم رکھ لو، 97.5 اگر اللہ کے راستے میں نکالنے کا اللہ حکم دیتا تب بھی ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی دولت ہے. جب اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو میرے اور آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا لازمی ہے. اللہ نے کہا کہ 1,00,000 روپے میں 90 پر 7,500 روپے نکالو فرض ہے، تو میں بھی نکالنا فرض ہے، آپ بھی نکالنا فرض ہے، ہر صاحب مالدار نکالنا فرض ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس طرح کا حکم نافذ نہیں کیا ہے. مال ہوتا ہے، مال کی محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے، محنت سے کماتا ہے، خون پسینے سے کماتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ جانتے ہیں کہ تم نے محنت سے کمایا ہے، اسی لیے اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ سارا مال زکوٰۃ ہی میں دے دو. اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا پہاڑ نہیں کھڑا فرمائیں گے کہ سارے کے سارے مال کو سال میں ایک مرتبہ جو جمع پونجی تم نے کمایا ہے، جو مال تم نے بینک بیلنس میں رکھا ہے، سال میں ایک مرتبہ نکالو، اللہ کے راستے میں غربا میں تقسیم کرو. یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا 1,00,000 ہے تو 2,500، 2,00,000 ہے تو 5,000، 3,00,000 ہے تو 7,500، 4,00,000 ہے تو 10,000 نکالو. اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو پوری خوش دلی کے ساتھ اس کو نکالنا چاہیے، پوری خوش دلی کے ساتھ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ مال کمانے میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی اس کمائے ہوئے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو آدمی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا ارے ایک آدمی 2,500 اللہ کے راستے میں اٹھا کر خرچ کرے، اس کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اس کا دل یہی کہے گا ارے بے وقوف 2,500 کیوں اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو محنت سے کمایا ہوا ہے، تو اپنے مال کو اپنے پاس رکھ لے. یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی جال ہے. شیطان مجھے اور آپ کو وہ مال بچا کر جہنم
جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، یہ مسلمان مرد اور عورت جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے، زکوٰۃ کا ترجمہ دیکھیں گے، زکوٰۃ کا معنی دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا زکوٰۃ کا ترجمہ اور مطلب یہی ہے کہ وہ پاک ہونا۔ زکوٰۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہونا۔ اس کا معنی پاک ہونا۔ ایک آدمی لاکھ روپے میں 2500 روپے نکال رہا ہے، بقیہ جو مال ہے اس مال کی گندگی کو یہ 2500 روپے پاک کر رہا ہے۔ 2 لاکھ روپے میں سے 5000 روپے نکال رہا ہے، جو 2 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، اس کے اندر جو گندگی ہے وہ گندگی کو ختم کرنے والی جو رقم ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ ایک آنے والی مصیبت اس مال کے اوپر تھی، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ مصیبت آنے سے پہلے ایک بندے نے خوش دلی کے ساتھ اس مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، وہ مال پر آنے والی مصیبت وہیں سے رک جاتی ہے۔ وہ مال پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ابھی 2-3 ہفتے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کتنے گھروں سے گولڈ چوری ہو رہا ہے۔ ابھی کل رات میں دیکھ رہا تھا ایک گھر کے اندر انہوں نے بڑے آسانی کے ساتھ اس ظالم نے چوری کیا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بڑے خوش دلی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اسے کوئی محنت کرنا نہیں پڑا، بڑی آسانی کے ساتھ اس نے چوری کیا۔ ایسا چوری کے گھر کے اندر جو زیورات رکھے ہوئے تھے وہ سارے زیورات کو اس نے اٹھا لیا۔ گھر کے اندر 96,000 کچھ کیش کی رقم رکھی ہوئی تھی، ساری کیش کی رقم کو اس نے اٹھا لیا۔ بتانے والوں نے بتایا وہ اتنی آسانی کے ساتھ اٹھایا کہ وہ جو گھر والے تھے انہوں نے گھر کی چابی کو، جو گھر کے سامنے میٹ بچھی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اس گھر کی چابی کو میٹ کے نیچے رکھ کر کے چلا گیا۔ اور دشمن کئی دنوں سے، اور یہ ظالم اور مجرم اور یہ بدبخت کئی دنوں سے ان کو فالو کر رہا تھا۔ یہ گھر کے باہر جائیں گے تو کیلی کہاں پر رکھ کر کے جائیں گے، یہ گھر کے باہر جائیں گے تو پھر دوبارہ کب آئیں گے، پورا نوٹ کرتا رہا۔ اب رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلے تو گھر کی چابی میٹ کے نیچے رکھ کر کے باہر گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آ کر کے دیکھا کہ گھر کے اندر جو گولڈ رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا گولڈ چور اٹھا کر کے لے کر کے چلا۔ یہ بنگلور کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیش کی رقم کو 96,000 کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، وہ ساری رقم اس نے اٹھا لیا اور بغیر کسی کو اطلاع کیے کہ، اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ آدھا 1 گھنٹہ وہ گھر کے اندر رہ کر پورے چیزیں اطمینان سے کھا کر گولڈ بیگ میں ڈال کے، پیسے بیگ میں ڈال کے لاگ ڈالا، چابی رکھا، بڑے اطمینان کے ساتھ نکل گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بزرگان محترم، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے یہ ہمارا کمایا ہوا مال نہیں ہے۔ ہاں ایک ذریعہ میں اور آپ بنے ہوئے، محنت ایک ذریعہ ہے، لیکن دینے والی ذات اللہ کی۔ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں ہو کہ غیر رمضان میں ہو، فروٹ کا بزنس کر رہا ہے یا تجارت کر رہا ہے یا کوئی دوسری چیزیں بیچ رہا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیزیں لینا، چیزیں خریدنا، دکان میں لے آ کر ڈالنا اور ڈال کر کے بیٹھ جانا، یہ میرے اور آپ کا کام ہوتا ہے۔ سامان ہم نے خریدا، ایک دکان کھولا، دکان کی اوپننگ کی اور اس میں پھل فروٹ میوے اچھی چیزیں ڈال کر کے بیٹھ گئے اور اس بھروسے پر بیٹھ گئے کہ تجارت کریں گے، گاہک آئیں گے تو میں اس کو فروخت کروں گا۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہے یہ جو چیزیں ہم ڈال کر بیٹھے ہیں گاہک کو بھیجتا ہے تو بھیجنے والا کون ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، خریدنے والے کو بھیج رہا ہے کس نے؟ وہ اللہ بھیج رہا ہے۔ میں اور آپ پپئی ڈال کر کے بیٹھ گئے، تربوز ڈال کر کے بیٹھ گئے، اگر گاہک نہیں آئیں گے، 10 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے تو سارا پھل فروٹ کیا ہو جائے گا؟ سڑ جائے گا۔ ایک آدمی تجارت کرنے کے لیے ترکاری کا بزنس کر رہا ہے، ساری ترکاری کی چیزیں ڈال کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی اس کے دکان کو جاتا ہی نہیں ہے،
15 दिन गुजर गए तो उसकी सारी तरकारी क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। जब सड़ जाएगी तो लाश हो जाएगा। जब लाश हो जाएगा, जो भंडवाल में उसने पैसे इन्वेस्ट किया था सारा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह बुजुर्गान मोहतरम, ये तिजारत करेंगे हम, लेकिन बेचने वाला वो अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ने माल दिया है तो पूरे खुशदिली के साथ सदका करना चाहिए। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक साहब आते हैं। एक साहब आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे हक में दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे माल और दौलत से खूब नवाज दे। क्योंकि वो जो साहब आए हुए थे बहुत बड़े नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, इबादत गुजार थे, मस्जिद छोड़कर मस्जिद के बाहर जाते ही नहीं थे। इसीलिए हजरत उलमा ने फरमाया, उनका नाम ही पड़ गया हमामतल मस्जिद। मस्जिद का कबूतर उस साहब का नाम पड़ गया। मस्जिद की चार दीवार छोड़कर बाहर नहीं जाते, मस्जिद का कोना छोड़कर बाहर नहीं जाते, मस्जिद की खूबसूरत जमीन को छोड़कर बाहर नहीं जाते, मस्जिद के मुसल्ले को छोड़कर बाहर नहीं जाते। इसलिए उनका नाम ही पड़ गया हमामतल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। एक मर्तबा उनके दिल में यह बात आई, उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना हो कि मैं सारी जिंदगी मस्जिद ही के अंदर पड़ा रहूं, मैं सारी जिंदगी मस्जिद के चार दीवारी के अंदर कैद हो जाऊं। चलो बाहर जाएंगे, कुछ दुनिया कमाएंगे, बाहर जाएंगे, कुछ दुनिया का माहौल देखेंगे, बाहर देखेंगे दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें बिक रही है सब देखेंगे। जब उनके दिल के अंदर ये ख्याल आता है तो मस्जिद से निकलकर अल्लाह के नबी की खिदमत में जाते हैं। अल्लाह के नबी के पास जाकर के अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए ना, अल्लाह मुझे कुछ माल और दौलत से नवाज दे, अल्लाह मुझे कुछ ओहदा दे दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस साहब से कहा, नहीं भाई, ये जो चीज तुम्हारे पास है यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि माल कमाने के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। ये माल एक फितना, ये दुनिया एक फितना है, ये दुनिया एक धोखा है। अगर दुनिया में तुम बढ़ जाएंगे, माल के पीछे पड़ जाएंगे, हो सकता है कि माल के चक्कर में तुम्हारा दिल तुमको मस्जिद से दूर कर देगा। जब माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर आ जाएगी, हो सकता है कि नमाजों में कोताही और गफलत हो जाएगी। वो साहब कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कर दीजिए ना, अल्लाह मुझे माल दे, अल्लाह मुझे दौलत दे, अल्लाह मुझे ओहदा दे, अल्लाह मुझे सल्तनत दे। अल्लाह के नबी के सामने वो साहब बहुत इसरार करने पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस साहब के हक में दुआ कर दिए, कहा अल्लाह आप इसे माल और दौलत अता फरमाए। चुनांचे अल्लाह के नबी की खिदमत से दुआ लेकर वो साहब अल्लाह के नबी की मजलिस से उठकर निकल जाते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद या कुछ दिन गुजरने के बाद वो मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद एक बकरी वो अपने पैसों से खरीदते हैं। एक बकरी को जब वो खरीदते हैं, फिर मेहनत करते हैं, 1 से 2 बकरी को उन्होंने बनाया, 2 से 4 अल्लाह ने उनको अता फरमाया, 4 से 40 बकरियां अल्लाह ने उनको अता फरमाया, 40 से 80 बकरियां अल्लाह ने उनको अता फरमाया, 80 से 120 बकरियां अल्लाह ने उनको अता फरमाया। अल्लाह देता रहा, देता रहा, देता रहा। शुरू में सिर्फ एक बकरी थी, मेहनत किए तो अल्लाह ने दिया, शुक्र अदा किए तो अल्लाह ने दिया। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तिला मिली, वो जो साहब आपकी खिदमत में आए हुए थे, आपसे कहा था अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माल और दौलत से नवाजे। आपने उस साहब के हक में दुआ की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे को आपने दुआ देकर के भेजा था ना, आज उस बंदे के पास 100 से ज़ायद की बकरियां हो चुकी है, बहुत ज्यादा उस बंदे के पास ढेर सारी बकरियां जमा हो गई है। वो साहब अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी वो जो बकरियां है ना, उन बकरियों पर 1 साल हो चुका है, उन बकरियों पर 1 साल गुजर चुका है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस साहब से कहा, जाओ उस बंदे के पास,
اس سے زکات کی رقم وصول کرو۔ جاؤ اس بندے کے پاس، وہ جو 100 سے زائد کی بکریاں ہیں، اس بندے کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ تم پر زکات فرض ہے، 1 سال ان بکریوں پر گزر گیا ہے، ان بکریوں کی زکات نکالنا آپ پر فرض ہے۔ چنانچہ وہ صاحب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھتے ہیں، وہ صاحب بکریوں والے صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ مالدار کے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے زکات کی رقم وصول کرنے کے لیے، زکات کا مال وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ بتاؤ بزرگان محترم، وہ جو بکریوں والا آدمی تھا کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا میں تو زکات جانتا ہی نہیں ہوں، یہ زکات کی رقم کیا ہوتی ہے میں تو جانتا نہیں ہوں۔ وہ جو بکریوں والے صاحب تھے کہنے لگے میں زکات کی رقم کچھ نہیں دوں گا، 1 روپیہ بھی میں زکات کی رقم نہیں نکالوں گا، میں 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا۔ وہ بکریوں والے صاحب کہنے لگے یہ تو میری محنت سے کمایا ہوا سرمایہ ہے، میں نے خون پسینہ بہا کر، میں نے دن رات ایک کر کے ان بکریوں کو جمایا ہو، میں نے وقت پر کھانے کو چھوڑا، میں نے وقت پر نیند کی قربانی دیا، میں نے وقت پر اپنے بستر کو قربان کر دیا، میں نے ساری چیزوں کو قربان کر کے محنت کر کے میں نے ان ساری بکریوں کو جمایا ہے، میں نے ان ساری بکریوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان بکریوں کی زکات ادا کرو، میں 1 روپیہ بھی زکات کی رقم نہیں نکالوں گا۔ چنانچہ وہ صاحب اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 روپیہ بھی زکات کی رقم ادا نہیں کروں گا، 1 روپیہ بھی زکات کی رقم ادا نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے یہ بات بھی کہا کہ یہ جو محنت سے میں کمایا ہوا ہوں یہ تو میری محنت کا کمایا ہوا سرمایہ ہے، یہ میری محنت سے کمایا ہوا مال ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اب تو یہ بندہ ہلاک ہو گیا، اب تو یہ بندہ برباد ہو گیا۔ کیوں اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی؟ اس لیے کہ جو مال اللہ کا دیا ہوا ہے اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب وہ بندے کے پاس یہ پیغام پہنچا اللہ کے نبی نے اس طرح کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جب اس طرح وہ نوجوان سنا کہنے لگا اب میں اپنے سارے مال کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی اب مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو چکے ہیں۔ چنانچہ سارا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ بکریوں والے صاحب پہنچتے، اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکات کی رقم ہے، آپ نے زکات وصول کرنے کے لیے ایک بندے کو بھیجا تھا، میں نے شیطان کے دھوکے میں آ کر کچھ کہہ دیا، اللہ کے نبی معاف فرما دیجئے، آپ میری یہ زکات کی رقم کو لے لیجئے اور بیت المال میں جمع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے اب مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اب تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اے بدبخت تو یہاں سے تیرا مال لے کر کے چلا جا، میں 1 روپیہ بھی تیرا مال اب اس وقت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ بندہ روتا ہوا سارا مال لے کر کے چلا جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا 1 سال یا 1.5 سال گزرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ صاحب جن کے پاس 100 سے زائد کی بکریاں تھی حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آتے ہیں، اگر کہتے ہیں اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب اللہ کے لیے میری زکات کی رقم کو قبول فرما لیجئے، اللہ کے لیے میری زکات کی رقم کو آپ قبول فرما کر بیت المال میں جمع فرما لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے بندے جس مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، جس مال کو لینا اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، میں اس زکات کے مال کو کیسے لے سکتا ہوں؟ آج اس مال کو آپ لے کر کے چلے جائیے، آپ کی زکات کی رقم ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بندہ اپنی اس زکات کی رقم کو حضرت ابو بکر کی خدمت سے واپس ہوتے ہوئے رو رہا ہے، خون کے آنسو بہ رہا ہے اور دل ہی دل میں کہنے لگا آج میں زکات کی رقم دے تو رہا ہوں لیکن کوئی لے نہیں رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق
फारूक रضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری کچھ زکوٰۃ کی رقم ہے آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، جس مال کو حضرت ابو بکر نے قبول نہیں فرمایا، جس مال کو اللہ کے نبی لینا پسند نہیں فرمایا، جس مال کو حضرت ابو بکر صدیق لینا پسند نہیں فرمایا، بھلا وہ زکوٰۃ کا مال میں کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے بھی اس مال کو لینے سے صاف انکار کر دیا، دھتکار دیا، کہا کہ میں زکوٰۃ کی رقم کو نہیں لے سکتا۔ پتہ یہ چلتا ہے بزرگان محترم، ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے وہ دینے والوں پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، معاف کیجئے گا بزرگان محترم، ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے، آج اس کی تصویر لے رہا ہے، ایک آدمی راشن تقسیم کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر تصویر لے رہا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے ویڈیو گرافی کرتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہے، وہ سارے خاندان والوں کے سامنے بولتا ہوا پھر رہا ہے کہ میں نے فلاں بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دیا ہے، میں نے فلاں بہن کو راشن کی کٹ پہنچایا ہے، میں نے فلاں مسجد کو چندہ دیا ہے، میں نے فلاں مدرسے کو زکوٰۃ کی رقم دیا ہے۔ تو ایسے مالداروں پر میں صاف کہنا چاہتا ہوں، کبھی یہ غور کر لیتا کہ جو مال تیرے پاس آیا ہوا ہے یہ دینے والا اللہ ہے، گھمنڈ کرے گا تو مال اللہ لے لیں گے، تکبر کرے گا تو تیرا مال اللہ لے لے گا۔ وہ کیسے لے گا؟ ایک سیکنڈ کے جھٹکے میں ایک چھوٹی سی بیماری آئے گی، لاکھوں کے روپے اسپتال میں لگ جائیں گے۔ نہیں بزرگان محترم، ہماری قوم کے لوگوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ مالداروں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کے لیے، ان مالداروں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تصویر کشی کرتے ہوئے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام میں ڈالتے ہیں اور لوگوں سے عزت چاہتے ہیں۔ ایسے مال کو خدا را اللہ کے راستے میں خرچ مت کیجیے گا، اللہ کو ایسے مالداروں کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ صاحب کا واقعہ رکھا، زکوٰۃ کی رقم لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا۔ عمر فاروق کے پاس زکوٰۃ کی رقم لے کر کے آئے، حضرت عمر فاروق نے بھی انکار کر دیا۔ کیا پتا کہ اگر میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی پر احسان کریں گے، اگر سارے غریب مل کر، اگر سارے فقراء مل کر، اگر سارے مسکین مل کر یہ طے کر لے کہ کسی مالدار کی زکوٰۃ کی رقم کو ہم قبول نہیں کریں گے تو ہماری زکوٰۃ کی رقم کو کون لے گا؟ اور جب کوئی زکوٰۃ کی رقم نہیں لے گا، زکوٰۃ کی رقم بھی ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ جو زکوٰۃ کی رقم ہمارے پاس جب ہو جائے گی، جو سارا مال ہے وہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے گا، مال کبھی وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بزرگان محترم، جو غریب لے رہا ہے اس کا احسان آپ ادا کیجئے، اس کا شکر آپ ادا کیجئے۔ آج میرا مال لینے والا ایک غریب موجود ہے، اس لیے بزرگان محترم، زکوٰۃ کے تعلق سے اور کافی باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا ہے، جمعے کی نماز کے بعد آپ ہر ایک مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب رمضان کا سیزن چل رہا ہے، نیکیاں کمانے کا بہار آ رہا ہے، آپ دل کھول کر سب سے پہلے جو زکوٰۃ کی رقم دینا ہے اپنے خاندان میں تلاش کیجئے گا، اپنے بھائیوں میں، اپنے بہنوں میں جو غریب ہیں آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم ادا کیجئے گا۔ ہاں، اپنے رشتہ دار صاحب فارغ ہو گئے، آپ ہدیے کی شکل میں لے جا کر مدارس کا تعاون کیجئے گا، اس لیے کہ بعض مدارس کے اندر وہ طلبہ ہوتے ہیں جو کھانے اور پینے کا خرچ ادا نہیں کر سکتے، بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بعضوں کے والدین نہیں ہوتے، بعض کے والد ہوتے تو والدہ نہیں ہوتے، والدہ ہوتے تو والد نہیں ہوتے، ایسے بچے بھی مدارس میں زیر تعلیم۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی
اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.